سر گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم من حیث القوم زوال کا شکار ہیں، جی اور اس زوال میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے وجہ ہمارا سوچ سمجھ سے عاری ہونا، یعنی غور و فکر کے عمل کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے اس بات پہ، غالباً شرک کے بعد سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیا ہے کہ ہم غور کیوں نہیں کرتے، جی ہم تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو سر کیا یہ وجہ ہے ہمارے زوال کی کہ ہم نے اپنی زندگی سے سوچ سمجھ اور تدبر کو نکال دیا ہوا ہے؟ جی، یہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں جو آپ نے بولے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے، لیکن زیادہ بہتر یہ بات ہوگی کہ ہم حقائق کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے۔ جب مسئلہ نہیں بننے دیتے تو پھر ان کے مطابق غور و فکر نہیں کرتے۔ سر کیا وجہ ہے کہ ہم من حیث القوم جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ، قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ چونکہ وہ غور و فکر اس لیے ہوتا ہی نہیں کہ قوم کو فائدہ ہو۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں، جو بھی مسائل ان کو درپیش لیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اصل بات جو ہے وہ غور و فکر میں کن چیزوں کو اپنی غور و فکر کی بنیاد بناتی ہیں، یا ان دیکھنے کی کی چیز پریورٹی لسٹ میں کیا چیزیں کیا سب سے چیزیں اوپر غور و ہیں؟ فکر کے حوالے سے کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا وہ قوم کے حوالے سے غور کرتے ہیں کہ قوم کا بھلا کس میں ہے؟ کیا وہ اس حوالے سے غور کرتے ہیں کہ میرے اخلاقی وجود کا تقاضا کیا ہے، حق بات کیا ہے، سچائی کیا ہے، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر وہ ان باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ان کا غور صالح غور و فکر ہوگا، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتے بلکہ اپنے مفادات ہی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، تو پھر غور و فکر کی تو نفی نہیں ہوئی، لیکن غور و فکر کو جس کام کے لیے انہوں نے اختیار کیے، اپنی خواہشات، اپنے مفادات اور باطل چیزیں ہیں، یعنی خواہشات بھی باطل اور مفادات بھی باطل۔ حق اور عدل کی اگر ایک عدالت ہم لگائیں تو اس کے اندر ان کو پروو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صحیح ہے، نہ امین ہوں نہ صادق ہوں، تب بھی میں فائز رہوں اپنے عہدے پر۔